السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے منبر سے خطیب نے الولاء والبراء کے عنوان پر خطبہ دیا۔ اظہار تعلق کس سے کیا جائے گا اور تعلق کس سے قائم رکھا جائے گا، بھول چوک ہونے کی صورت میں بھی، اور کس سے اظہار بے تعلقی کیا جائے گا، اظہار بیزاری کیا جائے گا، تفصیل سے خطبہ دیا۔ اس میں بہت سی حدیثیں بیان کی، قرآن کی آیتیں پیش کیں۔ میرے دل میں جو آیا، دو واقعات کی بنیاد پر جو امام نے بیان فرمائے، اس میں ایک واقعہ تھا جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی موقع پر کچھ لوگوں کو اس بنا پر قتل کر دیا کہ وہ بیچارے اسلام کے لفظ سے آشنا نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اسلام کا لفظ استعمال نہیں کیا، اسلام کی جگہ انہوں نے صبأنا کا لفظ استعمال کیا، جس سے حضرت خالد سمجھے کہ یہ اسلام لانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کی مراد اسلام تھی۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور آپ کے اس عمل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار فرمایا، اور اللہ سے فرمایا کہ خالد کے اس عمل سے میں بری ہوں، میں اس عمل کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، میں اظہار بیزاری کرتا ہوں، اعلان برات کرتا ہوں۔ لیکن حضرت خالد اپنے مقام پر قائم رہے، اپنے مقام پر فائز رہے، ان کا جو درجہ تھا وہ جو کہ توں بحال رہا، کیونکہ حضرت خالد خالد تھے۔ ہاں، ان کی ذات میں اور ان کے اعمال میں، ان کے سلوک میں، ان کے ایمان و یقین میں اور حسن سلوک میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، بس ایک اجتہادی فیصلہ تھا بر وقت جو سیکنڈوں میں لینا تھا، اس میں انہوں نے غلطی کی، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان برات فرما دیا۔ دوسرا واقعہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو بیان کیا گیا کہ آپ نے بھی کلمہ شہادت پڑھنے کے باوجود کسی کو قتل کر دیا۔ جب یہ بات آپ کو پہنچی اور حضرت اسامہ نے رضی اللہ تعالی عنہ تعویل کی کہ یا رسول اللہ، اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر تم اس کا دل چیر کر، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ تو میری سوچ کی دہلیز پر اس خیال نے دستک دی کہ اصل آدمی کے سلوک کو دیکھا جائے گا کہ اصلاً وہ کیسا ہے اپنی زندگی میں، اسے سامنے رکھ کر کے اس کی جو وقتی بھول چوک ہے، اور جو کسی وقت کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اس سے اعلان برات کرتے ہوئے اور اس سے اظہار بیزاری اور بے تعلقی کرتے ہوئے اس آدمی سے بے تعلق نہیں ہوا جائے گا۔ بھول چوک سب سے ہوتی ہے، غلطی سب سے ہوتی ہے، لیکن اصل دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ آدمی اپنی زندگی میں اور خود اپنے آپ میں کیسا ہے، وہ حسن سلوک سے آراستہ ہے یا بدسلوکی سے آراستہ ہے، اس کی زندگی مثبت ہے یا اس کی زندگی اعمال کے اعتبار سے منفی ہے۔ تو اگر اس کی زندگی اعمال کے اعتبار سے مثبت ہے اور وہ خوبیوں کا اور بہتر سلوک کا مجموعہ ہے، تو ایسے آدمی سے کوئی بڑی غلطی ہوتی ہے، کوئی بھول چوک ہوتی ہے، تو اس سے اس عمل کی حد تک تو اظہار بیزاری بھی کیا جائے گا، اظہار بے تعلقی بھی کیا جائے گا، لیکن اس انسان کا بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا۔ جسے دوسری طرح کہا جاتا ہے کہ آدمی کے برے اعمال سے تو نفرت کرو، لیکن اس آدمی سے نفرت نہیں کرو، کیونکہ ہر آدمی اپنے آپ میں بہرحال خیر کا بھی مجموعہ ہے، شر کا بھی مجموعہ ہے، نہیں پتہ کب کس وقت کس کے اندر خیر غالب آ جائے اور شر سرے سے مغلوب ہو جائے اور ختم ہو جائے، اسی طرح اس کا الٹا کہ کب شر غالب آ جائے اور خیر مغلوب ہو جائے اور اسی حال میں وہ رخصت ہو جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے والا بنائے، جو ہم ذرا ذرا سی بات پر خفا ہو جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر رشتوں کو اور تعلق کو متاثر کر لیتے ہیں، تو ایسا نہ ہو۔ ہم اصلاً یہ دیکھیں کہ جس آدمی سے کوئی قصور ہوا ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، بھلے وہ کتنی بڑی ہو، وہ خود اپنے آپ میں اور اپنی پوری زندگی میں کیسا ہے۔ اگر وہ
خوبیوں والا ہے تو ہمارا کام ہے کہ اس آدمی سے تعلق بحال رکھیں، قطع تعلق نہ کریں، لیکن اس کی اس غلطی سے اظہار برات کریں، اعلان برات کریں، اظہار بے تعلقی کریں، اور کھل کر کے اس سے کہیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا ہے، کیا تم نے دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ اور اس کے بعد اللہ سے بے تعلقی کا اظہار فرمایا اس عمل سے، اور اس عمل سے برات کا اعلان فرمایا۔ تو ہم پیٹھ پیچھے گفتگو کرنے کے بجائے اس آدمی سے اس کے منہ پر کہیں کہ بھئی آپ کی یہ حرکت بالکل صحیح نہیں، آپ کا یہ عمل نہایت 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 تکلیف دہ اور بے حد آپ کو آپ کے مقام سے اور آپ کے منصب سے لوگوں کی نگاہوں میں گرانے والا ہے۔ تو آپ سے تعلق اپنی جگہ، لیکن آپ کی اس حرکت سے جو آپ نے کی ہے، آپ نے جو غلطی کی ہے، اس پر گرفت اور اعلان برات اپنی جگہ۔ ہم اگر ایسا کریں گے تو ہم بالکل سچے ہوں گے۔ اب سامنے والے کے پالے میں گیند چلی جائے گی کہ اب وہ خود کیسا ہے، اور اس کہنے سننے سے یہ نکل کر آ جائے گا کہ واقعتاً وہ اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اچھا ہوگا تو دونوں پہلوؤں کو ملحوظ رکھے گا کہ جو اس کے سلوک پر نکتہ چینی کی گئی ہے، جو اس کی غلطی پر اسے ٹوکا گیا ہے، تو وہ اسے تسلیم کرے گا اور معذرت کا، معافی کا اظہار کرے گا، اور کہنے والے سے بے تعلق نہیں ہوگا۔ جیسے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے آپ نے اظہار برات فرمایا، تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اثر نہیں ہوا منفی، نعوذ باللہ، کوئی منفی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی اور آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کا انہوں نے عہد کیا، تبھی آخری دم تک وہ سپہ سالار اعظم رہے۔ اور جن کی زندگی نے یہ بتایا کہ موت اللہ کے حکم سے آتی ہے، لڑنے سے نہیں آتی، تلواریں چلنے سے نہیں آتی، گولیاں چلنے سے نہیں آتی، جب حکم ہوتا ہے تب آتی ہے۔ لیکن چونکہ وہ سیف اللہ تھے، اللہ کی تلوار تھے، اس لیے انہیں میدان جنگ میں موت نہیں آنا تھی، انہیں کوئی مار نہیں سکتا تھا۔ وہ تلوار اللہ کو اپنے وقت پر واپس لینا تھی، اسی لیے ان کا انتقال بستر پر ہوا۔ یہ تو ان کی اعلیٰ درجے کی، انتہائی درجے کی ایمان کی انتہا تھی، بفرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شہادت کی تمنا نہ کرے تو گویا وہ جاہلی موت مرا، جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے۔ تو اس بنا پر وہ اپنے بستر مرگ پر تڑپتے تھے، مچلتے تھے، حسرت کا اظہار کرتے تھے، لیکن ان کی جیسی سپہ سالاری اور ان کی جیسی بہادری اور ان کی جیسی جوامردی، جفاکشی اور وقت کے حاکم کے آگے بے نفسی کسی کو نصیب نہیں ہوئی، کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ عین میدان جنگ میں وہ وقت کے جنرل کو، چیف آف آرمی اسٹاف کو وہ معزول کر دے، ہٹا دے، لیکن ان کے ساتھ یہ کیا گیا۔ اور انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا، اگر خالد اللہ کے لیے لڑتا تھا تو وہ ویسے ہی لڑتا رہے گا۔ یہ تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسے ہی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی غلطی پر آپ نے ٹوکا، لیکن وہ وہی رہے، کیونکہ وہ سراپا خیر تھے۔ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ وہ آدمی مجموعہ خیر ہے یا ان عیبوں کا حامل ہے کہ جو نہ دین نے پسند کیے ہیں اور نہ سماج پسند کرتا ہے۔ وہ کمیاں اس کے اندر ہیں جو کوئی بھی بھلے خود آلودہ ہو لیکن وہ دوسرے کے لیے پسند نہیں کرتا۔ اسامہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لشکر کے امیر بنائے گئے، اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کو امیر بنا کر لشکر کا اور روانہ کیا اور رخصت کیا۔ بس اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ سلسلہ پہلے لکھ کر کے چلتا تھا لیکن بیچ میں موقوف ہو گیا تھا، پھر سے یہ خیال دل میں آیا کہ جمعے کے ممبر سے جو پیغام کنوے ہو حاضرین کو وہ ہم بھی آگے بڑھا دیں، کیا پتہ وہ پیغام کس کی زندگی کا حصہ بن جائے اور اس کی زندگی تو سنور ہی جائے، ہمارا بھی بھلا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔